السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اعتکاف کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اعتکاف کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اعتکاف کا لغوی اور شرعی مطلب کیا ہوتا ہے، اعتکاف آخر کتنی طرح کا ہوتا ہے، اعتکاف کی فضیلت آخر کیا ہے اور اعتکاف کا مقصد آخر کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کے فوائد کیا کیا ہیں، اعتکاف میں انسان اگر رہتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کون کون سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی حقیقت آخر کیا ہے، اعتکاف کے درجات کتنے ہیں، اعتکاف اور ہماری صورت حال آخر کیا ہے، یہ تمام کے تمام باتیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اعتکاف جو کہ ایک عظیم اللہ کی عبادت کا حصہ ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر کوئی انسان اعتکاف میں رہتا ہے تو گویا اس نے دنیا اور ما فیہا سے اپنے آپ کو کنارہ کر کے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کے بارے میں ہم مفصل طور پر جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ والوں کے لیے پاک کرے۔ حضرات محترم، اعتکاف کا لغوی اور شرعی مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا وہ سماعت کریں۔ اعتکاف عربی لفظ ہے جو بنیادی طور پر 3 حرف عین کاف فے سے بنا ہے۔ اس کے مختلف معنی ہیں، ان میں منہ کے بل گرنا، کسی کام میں لگے رہنا، کسی جگہ قیام کرنا، کسی کے گرد حلقہ بنائے رکھنا جیسے معنی شامل ہیں۔ اعتکاف کی ضد اعراض ہے، یعنی منہ پھیرنا، کسی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لینا۔ اسی طرح لغوی لحاظ سے اعتکاف کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور دین سے بھی ہو سکتا ہے، یوں ہی اس کی ضد یعنی اس کا اپوزٹ اعراض جو ہے اس کا تعلق بھی دین اور دنیا دونوں سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی دنیا سے لو لگائے ہے تو وہ دنیا کا معتکف ہے، اور اگر دین سے لو لگائے ہے تو وہ دین کا معتکف ہے۔ یوں ہی اگر کوئی دین سے منہ پھیر لے تو وہ کافر یا فاسق ہے، اور اگر دنیا سے منہ پھیر لے تو وہ زاہد ہے۔ حضرات محترم، شریعت کی زبان میں اعتکاف کا ایک عمومی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں ٹھہرا جائے، اور اس کے خاص شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے روزے کی حالت میں مسجد میں قیام کیا جائے اور اس دوران جماع کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ حضرات محترم، اعتکاف کے دونوں شرعی معنی میں غور کرنے سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ مخلوق اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے رشتہ توڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف سے ملتی جلتی ایک دوسری صورت بھی ہے جسے حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں خلوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے جدا ہو کر اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خلوت میں مسجد کی شرط نہیں ہے، لیکن اگر خلوت بھی مسجد میں ہو تو افضل ہے، البتہ روزے کی شرط دونوں جگہ موجود ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کی آخر قسمیں یعنی کتنی طرح کا اعتکاف ہوتا ہے، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ اعتکاف کی اصل میں 3 قسمیں ہیں، یعنی اعتکاف کی جو صورتیں ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ پہلی ہے واجب، دوسری ہے سنت، تیسری ہے نفل۔ واجب وہ اعتقاد جو نظر کی وجہ سے ہو، وہ اعتکاف واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت، یعنی وہ اعتکاف جو رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں رکھے جائے، یہ احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔
اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف ہے، وہ اعتکاف جس کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ دنوں کی مقدار، یعنی دنوں کی کوئی مقدار، چنانچہ اگر پوری عمر اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی درست ہے، رمضان کوئی خاص نہیں۔ اگر آپ آج بھی اعتکاف کرنا چاہیں تب بھی اعتکاف درست ہے۔ البتہ اعتکاف کی کم سے کم مدت میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی درست ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ یہاں ان 3 قسموں کے علاوہ اعتکاف کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو بندے پر ہر وقت فرض ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ تمام برائیوں سے منہ پھیر کر طاعتوں اور نیکیوں پر معتکف اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہر وقت سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے نفس و شیطان کے پیروکاروں کو یہ جواب دے کہ میں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو اس سے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ اعتکاف بندہ مومن پر ہر وقت فرض ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کی آخر فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف صرف رمضان میں ہی نہیں رکھا جاتا، زندگی کے ہر حصے میں اعتکاف اگر ہم چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ رمضان ہی خاص ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ آج بھی رکھنا چاہیں، آج سے آپ ارادہ کریں کہ آج سے میں اعتکاف رکھوں گا، تو آج بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت اب ذرا سماعت کریں۔ اعتکاف کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، ان کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں برابر اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے مولا کے جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ حضرات محترم، ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے ان نیکیوں پر جن میں اعتکاف کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکا اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی اس کے کرنے والے کے لیے ملتی ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کا آخر مقصد کیا ہے؟ اب ذرا وہ سماعت کریں۔ اعتکاف کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ بندہ مومن اعتکاف کے ذریعے ریاضت، روحانی ٹریننگ اور مولا کی طرف متوجہ ہونے کا موقع تھوڑی سی مدت کے لیے ہی صحیح ہاتھ آ جائے اور اعتکاف سے قبل کی آلائشیں اور اس کے ذریعے دور ہو جائے، یعنی جس کے ذریعے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے وہ تمام چیزیں انسان سے دور ہو جائیں۔ اور اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر اسی طرح ترکی خیمے میں بیچ والے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر خیمے سے سر مبارک باہر نکال کر ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے آنے والا آ کر بتا گیا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، چنانچہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح اعتکاف کا آخر فائدے کیا کیا ہیں، اب ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ اعتکاف کے لغوی اور شرعی تعریف اور اس کی فضیلت میں وارد احادیث کریمہ میں غور کرنے سے اعتکاف کے مختلف فوائد سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اعتکاف عبادت، غور و فکر اور رب تعالیٰ سے مناجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بندہ اس کے ذریعے کچھ دنوں تک عام گناہوں اور ان گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے جو لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ گویا معتکف 4 طرح کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، غیبت سے، چغلی سے، ریا سے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کرنے کے گناہ سے، اور لوگوں کے برے اخلاق و عادات سے متاثر ہونے سے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ وہ لوگوں کے فتنوں اور جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، مثلا وہ کسی کی غیبت نہیں سنتا ہے اور نہ کسی
उसी से बदगुमान होता है। पांचवा फ़ायदा ये कि उससे लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, लिहाजा बहुत से हुकूक की अदायगी से आज़ाद हो जाता है। छठा फ़ायदा ये कि इंसान बोझल तबीयत वालों और अहमक लोगों की सोहबत से नजात पा जाता है, उसके बुरे अखलाक व किरदार की नहुसत से मामून हो जाता है। सातवां फ़ायदा ये कि एतिकाफ़ की वजह से बंदा जिन नेक कामों में हाजिर होने से महरूम रह जाता है, एतिकाफ़ की बरकत से उन नेक कामों का सवाब भी उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, अब एतिकाफ़ की हकीकत क्या है, अब ज़रा वो भी समाअत करें। हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है और एक बातिन होता है। एतिकाफ़ का भी एक ज़ाहिर है जिनसे एतिकाफ़ का ढांचा वजूद में आता है, और बाज़ ज़ाहिरी बातें ऐसी हैं जो एतिकाफ़ को तोड़ देती हैं। यूँ ही एतिकाफ़ का एक बातिन है जिससे एतिकाफ़ की हकीकत वजूद में आती है, और जिसके ना पाए जाने की वजह से उसका ज़ाहिरी ढांचा रहने के बावजूद उसकी हकीकत वजूद में नहीं आती। चुनांच एतिकाफ़ की हकीकत यह है कि मखलूक और उससे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ों से मुंह मोड़कर मुकम्मल तौर से अपने खालिक व मालिक के जानिब लौ लगाया जाए। साहिब अराइसुल बयान शेख अराइसुल बयान फरमाते हैं, साहिब अराइसुल बयान फरमाते हैं कि एतिकाफ़ नफ्स को कब्ज़े में रखने, बुरे कामों पर आज़ा की मजम्मत करने और वक्त की रियायत व पासबानी का नाम है कि वो उसकी अताअत और उसके ज़िक्र में गुज़र रहा है या उसकी नाफरमानी और गफलत में डूबा हुआ है। अगर ये बातें पाई जा रही हैं तो तुम जहाँ कहीं हो मोतकिफ़ होगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि एतिकाफ़ ये है कि रूह इंसानी को बिसात फ़रदानियत पर बका हासिल हो गई हो, क्योंकि अब वो मासिवल्लाह से जुदा और अनवारे अज़ली में फ़ना हो चुकी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एतिकाफ़ के दर्जात आखिर कितने हैं और कौन कौन से हैं, अब ज़रा वो समाअत करें। एतिकाफ़ के 3 दर्जे हैं। पहला अवाम का एतिकाफ़, दूसरा ख़वास का एतिकाफ़, तीसरा अख़स्सुल ख़वास का एतिकाफ़। अवाम का एतिकाफ़ ये कि रोज़े की हालत में एक मुद्दत के लिए मखसूस से अलहदा होकर मस्जिद में ठहरा जाए, यानी वही 10 दिन के लिए, और अज़दवाजी ताल्लुक़ से बाज़ रहा जाए। ख़वास का एतिकाफ़ ये कि पहली वाली शर्तों के साथ साथ अपने आज़ा को गुनाहों से पाक और उसे नेकियों में मशगूल व मसरूफ़ रखा जाए। अख़स्सुल ख़वास का एतिकाफ़ ये है कि क़ल्ब को तमाम बुरी ख्वाहिशात और दुनियावी अफ़कार और अल्लाह ताला के सिवा हर एक चीज़ से अलहदा होकर उसी के साथ इस तरह मशगूल कर दिया जाए कि वह तबत्तल इलैहि तब्तीला, यानी सबसे नाता तोड़कर अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, इसकी शान पैदा हो जाए। हज़रात मोहतरम, पहला वाला तो रमज़ान में होता है, लेकिन दूसरे वाले जो दोनों एतिकाफ़ हैं वो पूरा साल रहता है। अगर आप आज भी ये एतिकाफ़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बल्कि ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के मखसूस और महबूब बंदा बनते हुए नज़र आएँ। हज़रात मोहतरम, एतिकाफ़ और हमारी आखिर सूरत हाल क्या है, अब ज़रा वो भी समाअत करें। अब हम सब अपने अपने एतिकाफ़ का जायज़ा लें, जो कि यानी सबसे पहली बात तो इसके अग़राज़ व मक़ासिद, हमारे एतिकाफ़ के अग़राज़ व मक़ासिद आखिर क्या है, क्या उसकी तकमील हो रही है। अगर हम मुहासबा करें तो जवाब उमूमन नफ़ी में होगा, क्योंकि आज हमारा एतिकाफ़ दुनियावी आलाइशों से आलूदा होकर रह गया है। हम एतिकाफ़ इसलिए करते हैं ताकि हमें उस मुद्दत में अहलो अयाल की परेशानियां और घरेलू उलझनों से नजात मिले। रमज़ान में 10 दिन तक मस्जिद में आने वाली किस्म किस्म की अफ्तारियों से हम लुत्फ़अंदोज़ हो सके, समाज में हमारी दीनी इज़्ज़त और शौकत कायम हो सके और लोग हमें मुत्तक़ी और परहेज़गार समझे। या ज़्यादा से ज़्यादा हम एतिकाफ़ इसलिए करते हैं कि बरकत हासिल हो, हमें उसकी हकीकी मार्फत नहीं होती। हज़रात मोहतरम, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो 10 दिन मस्जिद में रहने के बावजूद नमाज बाजमात और अपने औकात को ज़िक्र व अशगाल में गुजारने का अहतमाम नहीं कर पाते, बल्कि मस्जिद में भी अपने औकात दुनियावी फजूलियात में सर्फ करते हैं। गोया आज हमारे एतिकाफ़ का महज ढांचा रह गया है और उसकी रूह गायब हो गई है। यही वजह है कि मुसलसल रमज़ानी एतिकाफ़ के बावजूद हमारी ज़िंदगी में कोई
कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही। हर दर्जे के मोतकिफ़ को एतिकाफ़ के दौरान और उसके बाद भी ज़ाती तौर पर अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि पहले वो जिस दर्जे का मोतकिफ़ था क्या वो अब भी उसी दर्जे पर है या उस दर्जे से आगे बढ़ा है या नहीं, उसकी कोई रूहानी तरक्की हुई है या नहीं। क्योंकि वो मोतकिफ़ की मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी के दरवाज़े पर जा पड़े और जब तक उसकी दरख्वास्त कबूल ना हो वहाँ से ना टले। अगर हमारा एतिकाफ़ ऐसा होगा तो अल्लाह करीम ज़रूर हमारी इल्तिजा को कबूल फरमाएगा और हमारे इखलास के मुताबिक हमें रूहानी तरक्की अता फरमाएगा। रब ताला हमें एतिकाफ़ को उसके ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बेवसीलत सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, खुलासा ये कि एतिकाफ़ जो है फ़क़त रमज़ान में ही नहीं, पूरा साल जब चाहें आप एतिकाफ़ कर सकते हैं। आज से हमें चाहिए कि हम शुरू करें और एतिकाफ़ जो कि अल्लाह के लिए होता है, गुनाहों से हम किनारा कश होकर अल्लाह के लिए अपने आप को ख़ास कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।